رب ذوالجلال نے قرآن جیسا نور دیا اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جیسی ذات والا شان ہمیں عطا فرمائی۔ ان تمام نعمتوں پر ہم اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جمعۃ المبارک میں برسنے والی رحمتوں کے سائے تلے اللہ نے بخش آنے کی توفیق بخشی۔ پروردگار عالم آپ کی میری حاضری کو ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ میں اگر کسی کو بد دعا دوں تو وہ بد دعا ہوگی، لیکن جب رب ہو کر فرمائے گا تو وہ بد دعا نہیں ہوگی، بلکہ وہ قدرت کا فیصلہ، تقدیر کا قلم ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کوہ صفا کی پہاڑی پر ہیں۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کافروں کو جمع کیا، سارے کافر جمع ہیں۔ کوہ صفا ہے وہ پہاڑی جس کا نام صفا ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور اپنی رسالت کا اعلان کیا اور بتلایا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اور جن کی تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو وہ بت لائق خدا نہیں ہیں، بلکہ خدا تو رب العزت ہے، رب العالمین ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ رب تو اللہ ہے، جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ اب کوہ صفا کی پہاڑی ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں، اپنی رسالت و نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں، تو ابو لہب جو ہے وہ بدبخت تھا، بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس نے ہاتھ کھڑا کیا اور ایک ہاتھ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہاتھ کو بڑھایا اور بے ادبی والے الفاظ اپنی ناپاک زبان پر لایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے اب تو نے نہیں بولنا، تیری بے ادبی کرنے والوں کو جواب تیرا رب ہو کر جو ہے وہ دے گا۔ اب تیری بے ادبی کرنے والوں کو محبوبہ تو نے خود جو ہے وہ جواب نہیں دینا، بلکہ تجھے بنانے والا، تجھے پیدا کرنے والا، تجھے عظمت و شان سے نوازنے والا، تجھے معجزات کا جو ہے وہ منبع و مرکز اور محور بنانے والا خود رب ہو کر اب ابو لہب تیرے دشمن کو جواب دے گا۔ رب نے قرآن کے اندر فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہبا جو ہاتھ تو نے اونچا کر کے میرے محبوب کی طرف اشارہ کر کے بے ادبی کے لفظ بولے ہیں، تو نے میرے محبوب کے ایک ہاتھ کے بارے میں کہا میں رب ہو کر کہتا ہوں تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب خالق و مالک ہے اور ابو لہب کی بے ادبی کا جواب جو ہے وہ رب خود دے رہا ہے۔ یہاں سے عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ناموس رسالت کا پتہ چلتا ہے کہ خالق و مالک رب ہو کر محبوب کی ناموس کا کس طرح سے محافظ بنتا ہے، اور رب العزت کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کتنی پیاری ہے۔ ایک اور بے ادب تھا، گستاخ تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر عیب لگایا، بے ادبی کر بیٹھا اور جان بوجھ کے بے ادبی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا پیارے اب تو نے نہیں بولنا، اتلم بعد ذالک زنیم، محبوبہ تو خاموش ہو، ہم اس کے سارے پول کھول کے رکھ دیں گے، اس کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی کھول دیں گے۔ اور رب نے قرآن کے اندر اس کے 10 عیب گنوائے، اور ان 10 عیبوں کے اندر ایک عیب تھا کہ پیارے جو تیری بے ادبی کرتا ہے، تیری گستاخی کرتا ہے، محبوب وہ زنا کی پیداوار ہے، وہ حلال زادہ نہیں ہے، وہ حلال کا نہیں، وہ زنا کی اتلم بعد ذالک زنیم،
وہ زنیم ہے، زنا کی پیداوار ہے۔ محبوبہ تیری بے ادبی کوئی حلال زادہ کر ہی نہیں سکتا، جب بھی تیری بے ادبی کوئی کرے گا تو حرام زادہ تو کر سکتا ہے، حلال زادہ نہیں کر سکتا۔ اب رب رب ہو کر قرآن کے اندر فرماتا ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ آپ کوئی اللہ کے بارے میں کہے کہ جناب دیکھیے ایسے تو نہیں کہنا چاہیے، اب رب کے بارے میں کہنا تو درکنار، قرآن کے ایک لفظ کا بھی کوئی انکار کرے گا تو وہ بھی دار اسلام سے خارج۔ اللہ نے ایک ایک عیب اس کے گنوائے، لیکن جب یہ عیب گنوایا تو وہ دوڑتا ہوا ماں کے پاس گیا اور تلوار ماں کے سینے پہ رکھ کے سینے پہ چڑھ گیا، کہنے لگا کہ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور انہوں نے مجھے حرام زادہ کہا۔ ماں تو جانتی ہے کہ میں حلال زادہ ہوں یا زنا کی پیداوار ہوں، تو بتا۔ تو ماں کہنے لگی کہ اگر تو حلال زادہ ہوتا تو ماں کے قدموں میں ہوتا، ماں کے سینے پہ نہ چڑھا ہوتا۔ اب سن، تو جو ہے وہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا اور مجھے جو ہے وہ جائیداد کا وارث چاہیے تھا، تیرا باپ جو ہے وہ اس قابل نہیں تھا کہ تو پیدا ہو سکتا، لہٰذا میں نے ایک بھیڑیں چرانے والے کے ساتھ منہ کالا کیا پھر تو پیدا ہوا۔ اور جب اس نے یہ بات سنی تو دونوں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا، کہا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور کبھی اس پر نازل ہونے والا قرآن اس کو جو ہے وہ غلط قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آج بھی اس کی بات سچ نکلی، مجھے اس نے کہا اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، تو زنا کی پیداوار ہے، تو ماں نے تصدیق کی مہر لگا دی کہ واقعی میں زنا کی پیداوار ہوں۔ جو بھی کائنات میں بے ادبی کرے حضور کی، گستاخی کرے، نافرمانی کرے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہلکے جملے بولے تو سمجھ لیجئے گا اس کے نطفے کے اندر فرق ہے۔ یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میرا فتویٰ نہیں، یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ کبھی بھی حلال کا خون اور حلال زادہ، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہلکے جملے نہیں بولے گا، چاہے وہ کافر ہے، چاہے مسلمان ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، کائنات کا کوئی بھی مذہب رکھنے والا ہے، کسی بھی مذہب کے ماننے والا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی اور گستاخی نہیں کرے گا۔ اور اصول قرآن ہے، قرآن سچائی کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور قرآن جو ہے یہ وہ سمندر ہے جس کے اندر جو ہے وہ حسن و جمال بھی ہے اور سچائی کی لہریں موجود ہیں۔ سارے کا سارا قرآن ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف صداقت پر مبنی ہے۔ قرآن نے فیصلہ اور اصول بتا دیا، جو میرے محبوب کا گستاخ ہوگا وہ حلال زادہ ہو ہی نہیں سکتا، گستاخی ہی وہ کرے گا جو حرام زادہ ہوگا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور اس پر نص قطعی موجود ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے فیصلہ کر دیا کہ محبوب کا بے ادب کبھی بھی جو ہے وہ حلال زادہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسا ہی انارکلی کے اندر زنا کی پیداوار تھی، ہندو تھا، نام تھا راجپال، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی کر دی، اور کس انداز سے کی، کس طرح سے کی کہ اس نے کتاب لکھی۔ کتاب اتنی گستاخی پر مبنی ہے کہ اس کا نام بھی میں بیان نہیں کر سکتا، اس کتاب کا نام، اور اس کے اندر کتنی گستاخیاں ہوں گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لکھ کے اس نے آگے کتاب کا نام رکھا اور گستاخی کر دی۔ ہندو تھا، نام راجپال تھا، انارکلی کے اندر دکان تھی۔ اب جو ہے وہ مسلمانوں کو اشتعال آیا، مسلمانوں کے ایمان کو ہر دور کے اندر چیک کیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی محبت جو ہے وہ دل کے اندر رکھتے ہیں یا ان کے ضمیر اور دل مردہ ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام اور حضور کی محبت ہی دین ہے، اور دین ہی حضور کی محبت کا نام ہے۔
اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ایک طرف کر کے کہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ بے ایمان اور شیطان تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی کا پیار ہی رب تک پہنچاتا ہے، اور نبی کا پیار ہی قرآن کی عظمت و شان سکھاتا ہے، جینا اور مرنا۔ اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو نبی کی محبت سکھائے گی کہ جینا کس طرح ہے اور مرنا کس طرح ہے۔ اس نے بے ادبی کر دی، مسلمان تڑپ گئے، اور جگہ جگہ احتجاج ہونا شروع ہو گئے، گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، اور جو ہے وہ ملک گیر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور جگہ جگہ علماء نے جو ہے وہ عوام کو جگانا شروع کر دیا۔ ہمیشہ اسلام کی سرحدوں کے محافظ علماء رہے، اور ہر دور میں علماء نے قربانی دی۔ پاکستان بنا اس وقت بھی، اور جب ختم نبوت کی تحریک چلی اس وقت بھی ہزاروں علماء کرام کو شہید کیا گیا، پھانسیاں دی گئیں، درختوں پر لٹکایا گیا۔ علماء ہر دور میں کلمت الحق بیان کرتے ہوئے شہادتیں اور پھانسیوں پر جھولا جھولتے رہے، مگر حق کی راہوں کے مسافر رہے۔ حق کا راستہ علماء نے نہ چھوڑا ہے، نہ صبح قیامت تک علماء حق کا راستہ چھوڑیں گے۔ اور وہی علماء جو علماء حق ہیں، علماء سو بھی ہر دور میں رہے اور علماء حق بھی ہر دور میں رہے۔ علماء نے تقریریں شروع کر دی، مختلف مساجد کے اندر حضور کی ناموس کی بات ہونے لگی، اور جو ہے وہ مسلمان جوانوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر، بچوں کے اندر، عورتوں کے اندر ایمان کا جذبہ جوش مارنے لگا کہ ہمارے آقا کی گستاخی کر دی۔ کیونکہ امام مالک فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دور میں، تمہاری زندگی میں اگر کوئی حضور کی گستاخی کر دے تو اس سے بدلہ لو، اگر بدلہ نہیں لے سکتے تو پھر مر جاؤ۔ تمہارا جینے کا حق نہیں کہ تم زندہ رہو اور گستاخ رسول بھی زندہ رہے۔ بات ایک ہو سکتی ہے، یا گستاخ زندہ رہے یا تم زندہ رہو۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا۔ فاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ رب جس سے چاہے کام لے لے۔ کبھی رب جو ہے وہ منگولوں کے کتے سے کام لے لیتا ہے، کبھی غازی علم الدین سے کام لیتا ہے، کبھی عامر چیمہ سے کام لیتا ہے، کبھی غازی خالد سے کام لیتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ غازی ممتاز سے کام لیتا ہے۔ رب جس کو چن لے۔ اب جو ہے وہ ایک 19 سال کا یا 18 سال کا یا 20 سال کا نوجوان رب نے چن لیا تھا، نام تھا غازی علم الدین۔ مسجد وزیر خان کے اندر جو ہے وہ مختلف علماء اہل سنت جمع ہوئے، اور جو ہے وہ علماء نے بتلایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ بجگہ جو ہے وہ تقریر حضور کی عزت و ناموس کی تقاریر ہو رہی ہیں، اور عوام کو بتایا کہ راجپال نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کر دی۔ بس یہ بات سنی گزرتے ہوئے غازی علم الدین نے 18-20 سال کا جوان، اور دیکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھنا آتا، میری طرح کوئی ممبروں پہ بیٹھنے والا، مصلوں پہ بیٹھنے والا، لمبی چوڑی تقریریں کرنے والا، داڑھی امامے والا نہیں تھا، عام نوجوان، مزدوری کرنے والا، باپ بھی غریب، خود بھی جو ہے وہ مزدور۔ اور مسجد وزیر خان ایک تقریر سنی، دل کے اندر عشق مصطفیٰ کا بھانبڑ جو ہے وہ جل گیا، عشق مصطفیٰ کی لہریں دوڑنے لگیں، اور یہ ذائقہ عشق مصطفیٰ کا رب ہر کسی کو نصیب نہیں کرتا۔ اللہ نے پاکوں کی محبت پاک دلوں کے لیے رکھی ہے، ناپاک دل والے کو کبھی پاک ذات کی محبت نصیب نہیں کرتا۔ پاک دل والے ہی محبت کا جو ہے وہ ذائقہ چکھتے ہیں، اور اللہ نصیب انہی کے کرتا ہے جن کے دل پاک ہوتے ہیں۔ اب غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ کا دل پاک تھا، حضور کی محبت میں رونے لگے اور اپنا گریبان پکڑا۔ جن علماء نے جو ہے وہ تاریخ لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ غازی علم الدین اپنے آپ سے سوال کرنے لگا، کہنے لگا کہ علم الدین کیسی شرم کی بات ہے کہ تو بھی زندہ ہے، اور گستاخ حضور کا بے ادب جس نے کتاب لکھی راجپال بھی زندہ ہے، یہ سودا منظور نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ساری رات میں سو نہ سکا،
اور ساری رات کروٹیں لیتا رہا۔ آج تو ہمیں طرح طرح کی فکریں کہ بچوں کا کیا بنے گا، ماں باپ کا کیا بنے گا، بہن بھائیوں کا کیا بنے گا، لیکن عاشقوں کے آگے ایک ہی بات ہوتی ہے، جو محبوب کی بے ادبی کرے یا وہ دنیا میں رہے گا یا ہم دنیا میں رہیں گے۔ غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ نے لوہاری سے خنجر خریدا، سارا کچھ جو ہے وہ کتابیں موجود ہیں، ان کے اندر مختلف انداز میں جو ہے وہ لکھا ہے۔ خنجر خریدا اپنی جیب خرچی سے، اور خنجر خرید کر جو ہے وہ گھر آئے، ماں کو ملے، باپ کو ملے، ماں کے قدم چومے، باپ کے ہاتھ چومے، اور جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ مل رہے تھے جس طرح آخری ملاقات ہے۔ ملنے کے بعد انارکلی پہنچے اور جا کے پوچھا کہ راجپال اندر ہے؟ تو کہا ہاں راجپال اندر بیٹھا ہے۔ غازی علم الدین نے خنجر جو ہے وہ چھرا چھپایا اور اندر تشریف لے گئے۔ راجپال جو ہے وہ کرسی پہ یا صوفے پہ بیٹھا تھا، جا کے حضرت غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ نے پوچھا، فرمایا تو ہے کہ جس نے میرے آقا کی گستاخی کی، کتاب لکھی تو نے لکھی؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے لکھی۔ اب دو باڈی گارڈ باہر کھڑے ہیں، رب نے جب کام لینا ہوتا ہے تو راستے بھی بنا دیتا ہے، اور خالق کائنات بوئے کھڑکیاں دروازے کھول دیتا ہے اس کے لیے جس سے کام لینا ہوتا ہے۔ دو گارڈ کھڑے ہیں، اسلحہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ غازی علم الدین اندر بھی گئے اور جا کے اس سے پوچھا کہ تو نے گستاخی کی، بے ادبی کرنے والا تحقیق کی، تصدیق کی۔ یہاں سے مسلمانوں کا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بلا وجہ کسی کو قتل نہیں کرتے۔ ہاں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بے ادب ہو، گستاخ ہو اہل ایمان ہو، سچا مسلمان، پھر اس کو چھوڑا بھی نہیں کرتے۔ مسلمان کی یہ پہچان ہے۔ غازی علم الدین اندر جا کے تحقیق کی کہ کہیں اور ہی کوئی نہ مارا جائے۔ پوچھا کہ تو ہی گستاخ رسول ہے؟ راجپال تیرا نام ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا نام ہے۔ آپ آگے بڑھے اور اس کو واصل جہنم کرتے ہوئے کہا، جب تک مائیں غازی علم الدین جنتی رہیں گی، راجپال جیسے بدبختوں کو ہم قتل کرتے رہیں گے۔ اور یاد رکھنا، تم نے کیا سوچا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام مر گئے؟ نہ، جب تمہارے جیسے راجپال پیدا ہوتے رہیں گے، میرے جیسے علم الدین بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ آپ نے ٹکڑے کیے اس کے، اور جب باہر تشریف لائے، باہر تشریف لانے کے بعد آپ ایک جگہ پر جو ہے وہ خنجر دھونا شروع کیا، تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ نہ ہو کہ میں چھوڑ کر آ چکا ہوں، یہ نہ ہو کہ وہ بچ گیا ہو، واپس جب لوٹ کے آئے تو گرفتار ہو گئے۔ اب یہ خالق کائنات کے فیصلے تھے، آپ چلے جاتے، بعد میں معلوم کر لیتے یا کوئی اور سلسلہ بنا لیتے، لیکن رب کی تقدیر کا جو حکم اور جو فیصلہ ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ جب گرفتار ہوئے، پہلے لاہور جیل میں رکھا، اس کے بعد جو ہے وہ میاں والی جیل کے اندر منتقل کیا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں۔ اب جو تو حضور علیہ السلام کی محبت کی شمع اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ تو غازی علم الدین کے ہر قول پر جان بھی فدا کرتا ہے، اور جو دل کا اندھا اور آنکھوں کا اندھا، کانوں کا اندھا، ایمان کا اندھا ہوگا، وہ ہر معاملے کے اندر کیڑے تلاش کرتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ والوں کی باتوں میں کیڑے تلاش کرنے والا، یاد رکھیے کہ اس کے سینے کے اندر سے اللہ ایمان کا نور چھین لیتا ہے۔ غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ ایک دن جیل کے اندر تھے، اور آپ کے جیل کے باہر جو ہے وہ چوکیدار تھا، اس نے بعد میں جو ہے یہ رنگ محل چوک کے اندر جو ہے وہ تقریر کی اور بتلایا، اور وہ بھی تاریخ دانوں نے تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ وہ چوکیدار جو تھا وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک دن دیکھا تو جیل کے اندر غازی علم الدین نہیں تھا، میں نے غور کیا تو تالے لگے ہوئے، دروازے بند، سلاخیں بند ہیں، کوئی سوراخ، کوئی دروازہ، کوئی کھڑکی، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں حیران ہوا، میں نے ٹلیاں کھڑکا دیں، ہارن بجا دیے، سارے کے سارے عملے کی دوڑیں لگ گئیں کہ انگریز ہمیں تو لٹکا کے رکھ دے گا، پھانسی چڑھا دے گا اگر علم الدین غائب ہو گیا، چلا گیا۔
لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو علم و دین اندر مصلی پہ بیٹھا تھا۔ میں نے کہا علم و دین کہاں گیا تھا؟ ابھی تو میں نے لائٹیں مار مار کے، ٹارچیں مار مار کے دیکھا تو اندر نہیں تھا، اب کہاں سے آ گیا اور گیا کہاں تھا؟ غازی علم الدین نے اندر سے جواب دیا، آپ چھوڑیے، اپنے کام سے کام رکھیے، میں ادھر ہی تھا، آپ نے کون سی چابیاں میرے ہاتھ میں پکڑائی تھیں یا پیچھے سے کون سا راستہ تھا، لہذا چھوڑیے، اپنا کام کیجئے۔ وہ چوکیدار کہنے لگا کہ میں نے علم الدین کو کہا کہ جس نبی کے لیے تو نے راجپال کو قتل کیا اسی نبی کا واسطہ سچ سچ بتا کہاں گیا تھا۔ حضرت غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ رو کر کہنے لگے کہ اگر تو میرے نبی کا واسطہ نہ دیتا تو کبھی نہ بتاتا، حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ لینے آئے تھے اور فرمایا تھا کہ تجھے مصطفیٰ کی کچہری میں طلب کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے طلب کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر میں حاضر ہونے کے لیے گیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر واپس جانا چاہتا ہے تو اجازت ہے، اور اگر مدینے کے اندر رہنا چاہتا ہے تب بھی اجازت ہے۔ کہا حضور میں مدینے کے اندر مرنا یا مدینے میں رہنا سعادت سمجھتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ آپ کے نام پر سر کٹانا یہ اس سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں، میں واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے نام پر سر کٹاؤں، آپ کے لیے جان دوں۔ یہ صرف تقریروں کی حد تک تو سمجھ آتی ہے کہ میں نے سپیکر کے سامنے تقریر کر لی، جب موت سامنے رقص کر رہی ہو، ناچ رہی ہو، اور اس وقت حضور کی ناموس پر اور حضور کی عزت پر اور حضور کے لیے جان کو فدا کرنا، خالی نعرے سکے نعرے نہیں بلکہ جو ہے وہ پریکٹیکل جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات والا شان اور حضور کے نام پر جان قربان کرنا، یہ انہی کا خاصہ تھا۔ ہمارے پاس تو درود و سلام کے لیے 4 منٹ نہیں ہوتے، ہمارے پاس تو تلاوت قرآن کے لیے 4 منٹ نہیں ہوتے، ہمارے پاس تو درود و سلام کے لیے 5 منٹ نہیں ہوتے، آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس چند منٹ نہیں، تو ہم نے جان کہاں سے فدا کرنی ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے وہ میاں والی جیل میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام آپ کو ملنے آئے، آپ جو ہے وہ غازی علم الدین نے عرض کیا حضور آپ جلیل القدر نبی، جلال والے نبی، اور اتنا بڑا رتبہ مقام عظمت شان کہ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرنے والے، اور میں عام سا بندہ، مجھے ملنے کے لیے جیل میں تشریف لے آئے؟ آپ نے فرمایا ہاں اس لیے جیل میں آنا ہوا کہ میں صبح شام دوپہر رات جب بھی حضور کی کچہری میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور کی کچہری میں تیرا ہی ذکر ہوتا تھا کہ وہ فلاں جنا ہے، وہ فلاں جوان ہے جس نے میری ذات کے لیے، میری ناموس کے لیے، میرے نام پر اپنی جان کو فدا کرنے کا عزم مصمم کر لیا ہے۔ میں نے دیکھنا یہ تھا کہ جس کا ذکر جو ہے وہ حضور کی کچہری میں پوری کائنات جس مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہے، وہ مصطفیٰ جس نوجوان کا ذکر کرتا ہے، میں نے اس کو دیکھنا تھا، اس لیے آیا ہوں۔ اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ ملنے کے لیے آئیں غازی علم الدین کو۔ جیل کے اندر جب آتی ہیں تو بعض علماء نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ آخری ایام تھے، ماں ہوتی ہے، ماں نے سینے کے ساتھ لگا کے غازی علم الدین کو رونا شروع کر دیا۔ غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ ماں کے ہاتھ پکڑ کے چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ماں رونے کی بات نہیں، مبارک دینے کی بات ہے، تجھے چاہیے تھا کہ پھولوں کے ہار لے کے آتی، مٹھائی لے کے آتی، مجھے مبارک دیتی۔ ماں کسی کا بیٹا، کسی کا پتر بخار کی وجہ سے مر گیا، کسی کا بیٹا جو ہے وہ اونچائی سے گرا تو مر گیا، کسی کا ڈوب کے مر گیا، لیکن تو کیسی ماں ہے اور کتنی خوش قسمت ماں ہے، تیرا پتر بخار چڑھنے سے، سانپ لڑنے سے نہیں مرا، بلکہ تیرا پتر نبی کی عزت پہ مر رہا ہے، نبی کی محبت میں مر رہا ہے، مجھے دعا دے اور مبارک دے اور مسکراتی ہوئی یہاں سے جا۔ حضرت غازی علم الدین جیل کے اندر ہے اور محمد علی جناح
جو کہ لندن سے پڑھے ہوئے وکالت کے بہترین جو ہے وہ ماہر، حضرت علم الدین سے ملنے کے لیے اپنے کاغذات، اپنی فائل اقبال نے بلایا اور بلا کے کہا کہ یہ مقدمہ پوری کائنات کے مسلمانوں کی طرف سے تو لڑ۔ بعض لوگ جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بھی نعوذ باللہ طرح طرح کے نام دینا شروع کر دیے کہ یہ شدت پسندی ہے۔ اگر یہ شدت پسندی ہے تو محمد علی جناح قائد اعظم جن کو کہا جاتا ہے، قائد اعظم نے مقدمہ کیوں لڑا؟ اگر علم الدین نے راجپال کو واصل جہنم کر کے قتل کر کے مناسب کام نہیں کیا تھا اور ماورائے عدالت کام کیا تھا تو پھر قائد اعظم نے مقدمہ کیوں لڑا؟ اقبال نے کیوں بلایا؟ اب تو اقبال سے بھی اور محمد علی جناح سے بھی زیادہ سمجھدار ہو گیا۔ اقبال نے بلایا اور کہا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ منہ مانگی فیس دیں گے، آپ مقدمہ لڑیں، کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ محمد علی جناح جیل میں گئے اور جا کے ملے حضرت غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ کو اور جا کے کہا کہ آپ نے عدالت میں کوئی بیان نہیں دینا، بس اتنا کہہ دیجئے گا کہ جب میں نے قتل کیا راجپال کو میں ہوش میں نہیں تھا، بس آگے میں جانوں میرا کام جانے، اور میں ضمانت دیتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح فرمانے لگے کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کا بازو پکڑ کے عدالت سے آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا، بس اتنا کہنا ہے کہ میں ہوش میں نہیں تھا۔ حضرت علم الدین مسکرانے لگے، غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ مسکرانے لگے، کہا بابا جی آپ مجھے کن چکروں میں ڈال رہے ہیں، پوری زندگی سویا رہا، وہ ایک دن تھا جب راجپال کو واصل جہنم کیا، قتل کیا، اسی دن تو ہوش میں آیا تھا، میں کیسے کہہ دوں کہ میں ہوش میں نہیں تھا؟ آپ جائیے اپنی فائلیں لے کر، کاغذات لے کر چلے جائیں، میری فائل مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ چکی ہے۔ اب جو ہے وہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھانسی دے دی گئی۔ لمبا واقعہ ہے اور آپ نے مختلف مواقع پر جو ہے وہ علماء سے مختلف انداز میں سنا ہے۔ آپ کو پھانسی دے دی گئی اور آپ کو جو ہے وہ لوارسوں کے قبرستان میں گوروں نے دفن کر دیا، کیونکہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں تھے، جگہ جگہ احتجاج ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہم نے لاہور بھیجی، آپ کی میت کو لاہور بھیجا تو بہت بڑے ہنگامے ہوں گے، بہت جو ہے وہ فتنہ فساد ہوگا، تو انہوں نے لوارسوں کے قبرستان میں جو ہے وہ دفن کر دیا۔ اقبال نے شخصی ضمانت پر جو ہے وہ غازی علم الدین شہید کو وہاں سے لیا اور لے کے جو ہے وہ لاہور لائے۔ سمنا آباد جہاں پر ہے، سمنا آباد آپ کا جنازہ پڑا تھا اور 6 لاکھ لوگ آپ کے جنازے میں شریک تھے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، بوڑھے سید زادے، چٹی داڑھی، 80 سے 90 سال کی عمر، آل رسول، اولاد علی، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، پیر بھی ہیں، محدث بھی ہے، اور خالق کائنات کے لاڈلے اولیاء کے اندر، ولیوں کے اندر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا نام بھی ہے۔ جب آپ ہزاروں مریدوں کے ساتھ غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے آپ پہنچے سمنا آباد، آپ نے فرمایا کفن ہٹاؤ۔ اب مرید آگے بڑھے، اقبال بھی کھڑے ہیں، بڑے بڑے اس وقت کی شخصیات کھڑی ہیں، بڑے بڑے اولیاء کھڑے ہیں، چہرے کی طرف سے کفن ہٹایا گیا تو بڈھے شاہ جی کہنے لگے نہ نہ، چہرے کی طرف سے کفن نہیں ہٹانا بلکہ پاؤں کی طرف سے، قدمین شریفین کی طرف سے جو ہے وہ کفن ہٹاؤ۔ اور جب کفن ہٹایا گیا، چٹی داڑھی والے سید زادے اولاد علی نے آپ نے قدموں پر بوسہ دیا اور کہا کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے تھا، میرے نانے کی عزت پر تو نے پہرا دیا، لہذا یہ سید زادہ پیر ہونے کے باوجود اور مفسر قرآن اور محدث ہونے کے باوجود تیرے قدم اس لیے چوم رہا ہے کہ تو نے میرے نانے کی عزت پہ پہرا دیا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مریدوں کی چیخیں نکل گئیں اور بڈھے شاہ جی جو ہیں وہ قدموں کو بوسہ دے کر فرمانے لگے کہ کاش اس کی جگہ یہ چارپائی پر
کاش علم الدین کی جگہ میں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے، بڑے بڑے گورنروں کے اور بڑے بڑے جاگیرداروں کے، بڑے بڑے علماء کے، بڑے بڑے اولیاء کے جنازے پڑھائے، لیکن کبھی جماعت علی کے دل کے اندر یہ خیال نہیں آیا کہ اس جنازے کی جگہ اور اس میت کی جگہ میں ہوتا۔ مگر آج علم الدین کے جنازے میں شرکت کر کے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، آج میرے دل میں خیال آیا ہے کاش علم الدین کی جگہ میں ہوتا۔ یہی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ملنے کے لیے جب گئے جیل کے اندر، تو آپ نے فرمایا کہ علم الدین کوئی بات سنا، تو علم الدین دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ نے سورہ یوسف شروع کر دی، پہلے سورہ یوسف پڑھی اور بعد میں اس کی تفسیر کی، اس کا ترجمہ بیان کیا، اس کی تفسیر کی۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، او لوگو یاد رکھنا، جو اپنے نبی کی عزت پر پہرا دے دے تو رب رب ہو کر اسے قرآن پڑھا بھی دیتا ہے اور مفسر قرآن بنا بھی دیتا ہے۔ حضرت اقبال قلندر لاہوری شاعر مشرق آپ کی قبر میں اترے، اور قبر میں اتر کے جو ہے وہ بند کھولے کفن کے اور پیشانی پر بوسہ دیا، دے کر کہنے لگے کہ علم الدین میں شخصی ضمانت پر تجھے میاں والی سے یہاں لے کر آیا، جب حضور کی زیارت کرے نا تو میرا سلام کہہ دینا، جب تجھے حضور کی زیارت ہو، آقا کرم فرمائے تو میرا سلام کہہ دینا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ قبر کے اندر سے علم الدین کی آواز آئی، چھیتی کر باہر جا حضور کو تشریف لانے دے، جلدی کر باہر چلا جا۔ اقبال جب باہر آئے تو برستی آنکھوں کے ساتھ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا، شاہ جی اسی گلاں کر دے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، ترخانوں کا منڈا بازی لے گیا، ہم صرف باتیں کرتے رہ گئے۔ میرے جیسے خطیب ممبروں پر بیٹھ کر صرف باتیں کرتے ہیں، آپ جیسے تقریریں سن کر اپنی دکانوں پر بیٹھ گئے، لیکن یہ ڈیوٹیاں۔ علماء لکھتے ہیں کہ 70,000 لوگ اس جلسے کے اندر تھے۔ منگولوں کا ایک کتا تھا، زنجیر سونے کا اس نے پہنا ہوا تھا، منگولوں کا کھانے والا، منگولوں کے گھر میں پلنے والا۔ ایک عیسائی پادری کھڑا ہوا، اس نے حضور علیہ السلام کے بارے میں بے ادبی کے الفاظ شروع کر دیے۔ ان کو پتہ تھا کہ آج علم الدین کوئی نہیں، آج خالد ابن ولید اور محمد بن قاسم کا جانشین کوئی نہیں۔ انہوں نے تقریریں شروع کر دی حضور کی بے ادبی پر۔ جب بے ادبی پر تقریر شروع کی تو کتے نے بھونکنا شروع کر دیا۔ کتا منگولوں کا، کھانا منگولوں کا، رہنا منگولوں کے گھر، زنجیر سونے کا منگولوں کا۔ لیکن نبی علیہ السلام کی بے ادبی ہوئی تو کتے نے زوردار آواز میں بھونکنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ بیٹھے تھے عیسائی، کہا تو نے نبی علیہ السلام کی بے ادبی کی؟ کتے کو غیرت آئی، کہا نہیں، یہ کتا بڑا غیرت مند ہے، میری انگلی اس طرف ہو گئی تو اس وجہ سے یہ بھونک رہا ہے۔ تو اس عیسائی پادری نے یہ بھی اشارتاً کہہ دیا کہ ہمیشہ غیرت مند ہی حضور کی عزت پہ پہرا دیتا ہے۔ جو بے غیرت ہو جائے، بے حیا اور بے شرم ہو جائے، وہ تو کہے گا نہیں جناب آرام سے سمجھانا چاہیے، شدت پسندی اسلام میں نہیں ہے۔ بڑے اخلاقیات سے، بڑی محبت سے، بڑے احترام سے اس کو پہلے سمجھائیں۔ اب یہ کتے کو بات سمجھ نہیں آئی، یہ فاروق اعظم کو بات سمجھ نہیں آئی، جو آج کا جو ہے وہ مسلمان ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ نہ سمجھانا آرام سے اس کو چاہیے جو بے ادبی نہ کرے، حضور کی گستاخی نہ کرے۔ وہ کافر ہے، کافر ہو کے رہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے وہ کرتا رہے، ہمیں اس سے کیا مسئلہ۔ اگر کوئی عیسائی ہے وہ عیسائی بن کے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں رہے، اپنے گرجا گھروں میں جائے، مندروں میں جائے، ٹلیاں کھڑکائے، جو مرضی کرتا پھرے، پر ساڈے نبی دی گستاخی نہ کرے۔ اگر وہ گستاخی کرے گا تو چیر پھاڑ کر رکھنے والے حضور کے غلام آج بھی پاکستان کے اندر اور پوری دنیا میں موجود ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ پہرا دینے والے۔ اب وہ کتے نے بھونکنا شروع کر دیا، کتا بھونکا تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں، میری انگلی کا اشارہ ہوا اس وجہ سے کتا بھونکا۔ اس نے دوبارہ کھڑا ہوا، دوبارہ سے بے ادبی شروع کر دی۔ کتے نے جو ہے وہ سنگل توڑا۔ امام حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس نے ایک چھلانگ لگائی، ایک جمپ لگائی اور جا کے جو ہے وہ اس پادری کے منہ پہ تمانچہ مارا۔
तमाचा मारा तो अब चाहिए ये था रुक जाता, मगर मंगोलों ने जल्दी से कुत्ता पकड़ा और कितनी ज़ोर से बांधा होगा। उसने छलांग लगा कि अब करीब तरीन तो कुत्ता नहीं बांधा होगा, दूर ही बांधा होगा स्टेज से। स्टेज बना था, पादरी स्टेज पे खड़ा था, 70,000 का मजमा था, लिखने वाले इमाम हजर अस्कलानी हैं। और उस कुत्ते ने कितनी बड़ी छलांग लगाई होगी। मैं कहता हूँ छलांग लगाई नहीं, लगवाई गई थी। अब उसने भौंका नहीं, बल्कि उसकी ड्यूटी लग गई थी। कोई मुसलमान नहीं था, कोई मोहम्मद बिन कासिम का गुलाम नहीं था, कोई खालिद इब्ने वलीद का गुलाम नहीं था, कोई मुमताज़ कादरी नहीं था, कोई आमिर चीमा नहीं था, कोई गाजी इल्मुद्दीन नहीं था। अल्लाह ने कुत्ते से काम ले लिया। अब फिर भी वो बाज ना आया, थप्पड़ खाने के बावजूद फिर खड़ा हुआ, हजूर अलैहिस्सलाम की बेअदबी शुरू कर दी। अब कुत्ते ने जो है वो फिर जंप लगाया और ऐसी छलांग लगाई कि उस पादरी के गले में जाके अपने पंजे गाड़ दिए और उस वक्त छोड़ा जब वो वासिल जहन्नम हो चुका था। रब बताना चाहता है, मेरे नबी की इज़्ज़त का मसला ये मामूली ना समझो, ये बड़ा हसास मसला है। और यहाँ ज़रा सी दाएं से बाएं बात हो गई तो सारी बात बिगड़ जाएगी। फिर रब काम लेना चाहेगा तो कुत्तों के ज़रिए तुम्हें वासिल जहन्नम कर दिया जाएगा। खालिक़े कायनात अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़ा से हमें हमेशा नमूसे रिसालत का पहरेदार बना कर